العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین اما بعد۔ ایمان کی 70 پر کئی شاخیں ہیں، یعنی مطلب یہ ہے گویا ایمان جو عقیدہ ہے وہ اصل درخت ہے۔ اب ایمان کی بنیاد پر جو انسان کام کرتا ہے وہ اس کی شاخیں ہیں اور اس کے پھل ہیں۔ تو اس سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 پر کئی شاخیں ہیں اور ان سب میں افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ان سب میں کمتر راستے سے تکلیف دہ چیز کا دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک بڑی شاخ ہے۔ اس کی روایت امام بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی، یعنی یہ حدیث متفق علیہ۔ اس حدیث شریف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کے مختلف شعبے ہیں، اس کے مختلف شاخیں ہیں، برانچز ہیں، اور ایمان کی سب سے اہم ترین جو شاخ ہے وہ ہے شہادتین، یعنی اللہ کی الوہیت کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ یہ ایمان کی سب سے بنیادی شاخ ہے، جیسے کہ گویا درخت کے اندر جڑ سے لے کر جو اس کا تنا ہوتا ہے، یہ گویا درخت کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے اندر مزید درخت کے پھیلاؤ کے لیے آزو بازو جو شاخیں ہوتی ہیں، انہی شاخوں میں ایک نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سچ بولنا ہے، حج کرنا ہے، قربانی دینا ہے، صدقہ خیرات ہے، کسی کی مدد کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، مظلوم کی مدد کرنا ہے، فریادی کی فریاد کرنا ہے۔ یہ سب ایمان کی مختلف شاخیں ہیں۔ تو سب سے اونچی اور اہم ترین شاخ ایمان کا عقیدہ، اور اسی ایمان کی ایک کم ترین شاخ، ایک چھوٹا سا ایمان کا ایک چھوٹا سا خاصہ یہ ہے۔ ایمان کے بنیاد پر جو انسان کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے گندگی اور تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، جس سے کہ کسی بھی حیوان اور جاندار کو تکلیف ہوتی ہو، انسان تو انسان، کسی بھی جاندار کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے اس کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان ہونے کی علامت ہے، ایمان کی شاخ ہے۔ پھر حضور بطور خاص ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی اعلیٰ شاخ تو وہ ہے، ادنا شاخ یہ ہے، اور ایمان کی مختلف شاخوں میں ایک اہم ترین شاخ حیا کا ہونا۔ حیا بھی ایمان کی ایک اہم ترین شاخ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ مومن کے اندر حیا پائی جاتی ہے۔ حیا ایمان کا خاصہ ہے۔ بندے میں ایمان ہوگا تو ایمان اس کو حیا پر اور حیا کے کاموں پر اکسائے گا، مجبور کرے گا، اور جب بندے کے اندر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی کیفیت نہیں رہے گی تو انسان بے حیائی کے کاموں پر اتر آئے گا۔ تو کسی انسان کے اندر حیا ہونا اس کے اندر ایمان ہونے کی علامت ہے۔ تو ایمان کا خاصہ ہے کہ بندہ حیا کو اپنے اندر اپنائے رکھتا ہے، حیا کے خلاف کوئی کام عمل نہیں کرتا۔ اعمال ایمان میں مجازن داخل ہیں، حقیقتاً نہیں، جیسے کہ یہ بات ابتدا سے بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کی حقیقت جو اصل رکن ہے وہ دل کا عقیدہ اور دل کی تصدیق ہے، اور دنیا میں کسی کے مومن ہونے کی علامت اور اس کے اظہار کے لیے اقرار لسانی شرط ہے یا ایک رکن زائد ہے، اور اب اس دل کے عقیدے کے ساتھ
جو اعمال ہوتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ جو اعمال مقرر کیے گئے ہیں، اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، یہ ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہیں۔ اصل ایمان تو دل کا عقیدہ ہے، البتہ ایمان میں عمل یعنی جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، یہ کام ایمان کی حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہے، البتہ مجازاً ایمان کا حصہ یہ مانے جاتے ہیں۔ تو مجازاً اس معنی میں کہ ایمان کی نورانیت کو بڑھانے میں، ایمان کے فوائد اور ثمرات کو بڑھانے میں ان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ چنانچہ فقہ حنفی کے ایک بڑے عالم اور محدث علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لغت میں ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں۔ ایمان کا مطلب ہے دل سے تصدیق کرنا، اور شریعت میں دل اور زبان سے تصدیق کے ہیں۔ دل سے اور زبان سے، مطلب یہ کہ دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے دل میں جو تصدیق ہمارے پوشیدہ ہے، یعنی ہمارے دل میں جو عقیدہ ہے اس کا زبان سے اظہار کرنا، یہ اصل ایمان ہے۔ اب کمال ایمان، ایمان کے اندر کمال کیسے پیدا ہوتا ہے، ایمان کامل کیسے ہوتا ہے؟ بندہ جیسے جیسے اچھے کام کرتا جاتا ہے، اسی قدر اس کا ایمان پختہ اور کامل ہوتا جاتا ہے۔ تو کمال ایمان اعمال سے حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کی تکمیل اچھے اور نیک کاموں سے ہوتی ہے۔ اس تفصیل کے لحاظ سے وہ حدیثیں جن میں ایمان کی 60 پر کئی یا 70 پر چند شاخیں، بعض روایتوں میں 60 پر کئی شاخیں بتایا گیا، بعض حدیثوں میں 70 پر کئی شاخیں، مختلف روایتوں کے اعتبار سے، یا اسی قسم کی جو حدیثیں آئی ہیں جس میں ایمان کے مختلف شعبے اور اس کی شاخیں بتائی گئیں، تو ان حدیثوں میں دراصل اصل کا اطلاق فرع پر کیا گیا، یعنی ایمان بول کر ایمان کے فوائد اور ثمرات کا ذکر کیا گیا، یعنی ایمان تو اصل ہے اور اعمال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حیا، سچائی، امانت داری، دیانت داری، وعدہ وفائی، یہ سب جو چیزیں ہیں ایمان کی شاخیں ہیں۔ اس بنا پر اعمال کو ایمان میں شامل اور داخل کر لینا مجاز کے اعتبار سے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اعمال ایمان ہی کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اچھے اور نیک کام جو کرتا ہے اور برائیوں سے جو رکتا ہے، در حقیقت وہ ایمان ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یعنی جب بندے کے اندر اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ کا خوف، ڈر ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر بندہ برائیوں سے رکتا بھی ہے اور نیکیوں پر آمادہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنے اچھے اور نیک کام ہیں یہ ایمان کے اندر داخل ہیں، یعنی ایمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کامل مسلمان اور حقیقی مہاجر کون ہے؟ تو اس بارے میں حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ یہ خود بھی ایک صحابی ہیں، اور ان کے والد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ تو یہ والد اور بیٹے دونوں صحابی ہیں، اس لیے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے بجائے رضی اللہ عنہما کہتے ہیں۔ عربی میں عنہ ایک آدمی کے لیے کہتے ہیں اور دو آدمیوں کے لیے عنہما کہتے ہیں، اور دو سے زیادہ ہیں تو عنہم کہتے ہیں۔ ایک کے لیے عنہ کہتے ہیں، دو کے لیے عنہما کہتے ہیں، اور دو سے زیادہ 3، 4، 5، 10، 25، 50 اب جتنے بھی ہوں ان سب کے لیے عنہم کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان در حقیقت اسلام والا
وہ شخص ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے سارے لوگ سلامتی میں ہوں۔ مطلب یہ کہ اس کی زبان سے کسی کو کوئی تکلیف، کوئی مشقت نہیں پہنچتی ہے، سارے لوگ اس کی زبان سے امن میں، سکون میں، چین میں، یعنی اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کے ساتھ بری بات نہیں کرتا ہے، کسی کو کوئی بڑھ چڑھ کر کوئی دو لفظ اضافہ نہیں بولتا ہے، اور پھر اس کے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں ڈھاتا ہے، وہ کسی کو ناجائز طور پر تماچا نہیں مارتا ہے، کسی کو مکہ نہیں مار دیتا ہے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ہاتھ جسم کا ایک حصہ ہے، ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ پیر سے بھی تکلیف نہیں پہنچاتا ہو۔ مقصد یہ ہے نہ ہاتھ سے اس کے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، نہ اس کے پیر سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، نہ وہ کسی پر ہاتھ چلاتا ہے، نہ کسی کے ساتھ دست درازی کرتا ہے، نہ کسی کو ستاتا ہے، یعنی تکلیف کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہے ان ساری صورتوں سے دوسرے سارے لوگ اس سے مطمئن ہیں، کسی کو اس سے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے۔ تو یہ ہے مسلمان کا وتیرہ اور مسلمان کا خاصہ۔ تو حضور نے صاف ارشاد فرما دیا کہ مسلمان بولے تو ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ۔ مسلمان تو در حقیقت وہ آدمی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے سارے مسلمان بالکل محفوظ ہوں، ان کو اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ پیر سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ جیسے کہ اب آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں ہم رہتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے ملنا، ملاقات کرنا بولے تو آدمی کو تھوڑا سا ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ ارے آمنا سامنا ہوتے ہی کوئی نامناسب بات زبان سے بول دیتے ہیں، تو اب لوگ اس سے کتراتے ہیں، ارے ملنا کیا ہے ان سے کہ دو جملے انہوں کچھ بھی بول دیتے ہیں، بھری محفل میں کچھ بھی بول دیتے ہیں، نہ محفل کا نہ مجلس کے آداب کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر بسا اوقات تو آدمی کی زیادتی اس حد تک ہو جاتی ہے کہ کسی کے اوپر بھی ہاتھ چلا دیتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر دیتا ہے۔ تو یہ ایمان کے بالکل خلاف ہے، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جس وقت کہ مکے میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، تو مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کو مدینہ منورہ اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ وہ مکے کے وہ مسلمان ایسے تھے کہ ان کا خاندان، قبیلہ، ان کی جائیدادیں، ان کا کاروبار، سارے ان کے معاشرتی جتنے فوائد ہیں سماجی اعتبار سے سب مکے میں وابستہ تھے۔ ہر آدمی کا معاشرتی اور سماجی معاملہ اس کے اپنے وطن سے وابستہ ہوتا۔ تو اب ایک آدمی کو اس کے اپنے پیدائشی وطن سے نکل کر دوسرے مقام میں جا کر رہنا بسنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے، بڑا مجاہدہ ہے، کیونکہ آدمی کو اپنی جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، جمائے ہوئے کاروبار کو ختم کر دینا پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام ایمان کی حقیقت جن کے دلوں میں جاگزی ہو گئی تھی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی انتہا کو پہنچ گئی تھی، تو اس لیے ان کے لیے وطن اور مکے میں ان کی جائیدادیں، مال و متاع، اسباب، رشتہ دار، کاروبار، یہ سب کچھ تھا، لیکن یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور متاع ایمان کے معاملے میں یہ سب کچھ حیز تھا، اور ان کے نزدیک اہمیت تھی اللہ اور رسول پر ایمان کی اور ان سے محبت کی۔ چنانچہ یہ حضرات مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کر گئے۔ تو جو ہجرت کر جاتے ہیں ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ تو مہاجر کا اصل معنی شریعت میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کر جانا۔ تو اب جو صحابہ مکے سے مدینہ کو ہجرت کر گئے، تو وہ صحابہ کے لیے ہجرت کی جو خصوصیت اور فضیلت ان کو حاصل تھی، وہ فضیلت اب قیامت تک کسی کو ملنے والی نہیں، کیونکہ حضور فرما دیے لا ہجرت بعد الفتح،
لا ہجرت بعد الفتح کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آ گئے، مکے سے صحابہ ہجرت کر کے جب مدینے کو آئے تو ہجرت کا 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے۔ جب ہجرت کے 2 سال ہوئے تو غزوہ بدر پیش آیا سن 2 ہجری میں، پھر سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، پھر اسی طرح یکے بعد دیگر مختلف غزوات پیش آتے گئے کہ غزوہ احزاب پیش آیا، پھر صلح حدیبیہ ہوئی کہ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان ایک صلح ہوئی، پھر اس کے بعد سن 7 ہجری میں خیبر کا قلعہ فتح ہوا، فتح خیبر ہوئی، اور پھر سن 8 ہجری میں مسلمان جو مکے سے نکال دیے گئے تھے، مکے سے نکل کر آ گئے تھے، اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آ کر بس گئے تھے اور مدینے میں رہنے لگے تھے، یہاں پر بود و باش اختیار کر لیے، اپنا وطن مدینے کو بنا لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم آپ کو ایک انتہائی روشن اور سب کے سامنے واضح اور علانیہ فتح سے ہم آپ کو ہمکنار فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ اب وعدے کا پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ سن 8 ہجری میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے رمضان کے مہینے میں، اور مکہ مکرمہ پر اپنے صحابہ کے لشکر کو لے کر آپ وہاں پر مکہ مکرمہ کو پہنچے، اور اللہ رب العزت نے بغیر کسی ہاتھا پائی اور کوئی معرکہ آرائی کے آسانی کے ساتھ مکے کو مسلمانوں کے حق میں اللہ نے فتح دلا دی، اور مکہ فتح ہو گیا۔ اس طرح تو مکہ مدینہ تو آباد ہو گیا تھا مسلمانوں سے، اور پھر وہ مکہ جس کو مسلمان چھوڑ کر ہجرت کر کے گئے تھے دوبارہ مسلمانوں کو حاصل ہو گیا۔ تو اب یہ جو فتح مکہ ہو گئی، یعنی حضور تو ہجرت کر کے 1 2 3 4 5 6 7 سال گزر کر 8واں سال جب تھا اس وقت فتح مکہ ہوئی، مکہ فتح ہوا 8ویں سال، یعنی ہجرت ہو کے 8 سال تک، ہجرت ہو کر 8 سال تک مکہ مکرمہ میں جو مسلمان بسے ہوئے تھے، باوجود یہ کہ بہت سارے صحابہ ہجرت کر کے مدینے کو آ چکے تھے، لیکن پھر بھی جو بچے کچے لوگ رہ گئے تھے یا پھر جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے وہ ہجرت کر کے آہستہ آہستہ مدینے کو آتے جاتے تھے۔ تو اب یہ ہجرت کی جو فضیلت تھی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے کی جو فضیلت، اس میں جو مشقت، اس میں جو مقام اور مرتبہ کہ صحابہ کی جماعت میں جو صحابہ مہاجر کہلاتے تھے، تو وہ مہاجر کہلانے والے صحابہ اور ہجرت کی جو فضیلت ہے وہ صرف فتح مکہ تک کے لیے تھی۔ جو ہی مکہ فتح ہو گیا، اب مکہ اور مدینہ سارے کا سارا مسلم اسٹیٹ بن گیا۔ اب یہاں بھی سارے مسلمان، وہاں بھی سارے مسلمان، اب مسلم اسٹیٹ ہو گئے دو بھی۔ تب اس کے بعد حضور ارشاد فرما دیے لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد اب وہ ہجرت کرنے کی جو فضیلتیں بتائی گئی تھیں کہ جو آدمی مکے سے مدینے کو ہجرت کرے گا اس کے لیے یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، اب وہ فضیلتوں کا مقام باقی نہیں رہا، کیونکہ اب مکے کے اندر کوئی وہ دشوار کن حالات باقی نہیں رہے۔ کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ مکے کو اگر کوئی چھوڑ کر آ رہا تھا تو مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے خاندان سے رشتہ ناتا توڑنا ہے، اپنی جائیداد سے ہاتھ دھونا ہے، اپنے کاروبار کو ختم کر دینا ہے، کاروبار میں نقصان اٹھانا، یہ سب سارے مسائل کو برداشت کرتے ہوئے اتنی بڑی مشقت اٹھا کر آ رہا تھا، تو اس لیے اس کے لیے بہت ساری اللہ کے پاس فضیلت، بہت بڑا مقام تھا۔ تو اب جب مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، تب اس کے لیے وہاں پر کوئی خطرہ ہی باقی نہیں رہا، تو اس لیے فرما دیا گیا لا ہجرت بعد الفتح، یعنی مکہ فتح ہو جانے کے بعد ہجرت کی وہ فضیلت باقی نہیں رہے گی۔ اب ہجرت اس معنی میں ہے کہ جیسے کہ آپ سنتے ہیں کہ یہاں پر حیدرآباد میں ہندوستان کی آزادی کے بعد یہاں سے بہت سارے لوگ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے، دوسرے شہروں میں جا کے رہ گئے، بس گئے، کہ حیدرآباد سے نکل کر کوئی دلی جا کر بس گیا،
کوئی بمبئی جا کر بس گیا، تو یہ بھی ہجرت ہے لیکن یہ زبانی اعتبار سے ہجرت ہے، یعنی ترک وطن کے معنی میں ہے۔ ایک وطن سے دوسرے مقام کو نقل مکانی کہلائے گا، لیکن وہ ہجرت کی دو فضیلت جس میں صحابہ کے دو طبقے بنتے ہیں، ایک مہاجرین اور دوسرے انصار، تو وہ مہاجرین والی فضیلت اب کسی کو ملنے والی نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ دیکھیے آپ ہندوستان چھوڑ کر جا کر رہ جا رہے ہیں، بس جا رہے ہیں امریکہ میں، لندن میں، کینیڈا میں، وہاں کی شہریت حاصل کر لے رہے ہیں، تو کیا یہ وہ ہجرت والی فضیلت ان کو ملنے والی ہے؟ نہیں ہے، وہ ہجرت نہیں ملنے والی ہے۔ تو اب ہجرت کے ایک معنی آتے ہیں کہ کسی چیز کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، کسی چیز کو چھوڑ دینے اور ترک کر دینے کے معنی آتے ہیں۔ تو چونکہ مہاجرین وہ ہوتے ہیں جو اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، تو اس اعتبار سے لفظی اعتبار سے یا لغت اور زبان کے اعتبار سے مہاجر کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑ دینے والے کو، لیکن شریعت کی اصطلاح میں مہاجر دراصل صحابہ کا ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منتقل ہو گیا تھا، تو بس وہی ایک طبقہ شرعی اصطلاح میں مہاجر کہلاتا ہے۔ ورنہ زبانی اعتبار سے کوئی شخص بھی ایک شہر سے دوسرے شہر کو چلا جائے اور اپنا وطن اس کو چھوڑ کر اس کو بنا لے تو وہ مہاجر زبانی اعتبار سے کہلائے گا۔ تو اب یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں تو آدمی وطن چھوڑ کر مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آ رہا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا۔ یعنی اصل ہجرت تو وہ ہے کہ ایک آدمی ایک مقام سے دوسرے مقام کو چلے جا رہا ہے، لیکن مگر مثلا یہ کہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجیے آپ ایک آدمی اپنے وطن کو چھوڑ کر ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہو گیا، لیکن مگر اللہ کی جو حرام ٹھہرائی ہوئی جو باتیں ہیں اس کو نہیں چھوڑا۔ مثلا یہ کہ اگر اس کو عادت تھی پہلے شراب پینے کی تو شراب برابر پی رہا ہے، یہاں جیسے پیتا تھا وہاں بھی پی رہا ہے جا کر۔ ایسے ہی سمجھ لیجیے کوئی آدمی رشوت لیتا تھا، سود کھاتا تھا، تو جہاں جیسے کھاتا تھا وہاں بھی جا کر کھا رہا ہے۔ تو حضور فرمانا چاہتے ہیں کہ خالی ایک مقام سے دوسرے مقام کو چلے جانا یہ کوئی اصل ہجرت نہیں ہے۔ اصل ہجرت تو یہ ہے، حقیقت میں مہاجر تو وہ آدمی ہے جو ان کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اور مسلم شریف کی عبارت یہ ہے جس کو راوی نے بیان کیا ہے کہ کسی آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مسلمانوں میں کون سا مسلمان بہتر ہے، کہ کسی شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور مسلمانوں میں کون سا شخص سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ روایت ایک تو بخاری شریف کے الفاظ کے مطابق ہے، دوسری روایت مسلم شریف کے الفاظ کے مطابق ہے۔ تو حدیث شریف کے درس کو ہم یہاں پر مختصر کرتے ہوئے دو تین فقہی احکام بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کر دیں گے، اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جی ہجرت کیونکہ جی ہو مدینے کہ یہاں پر مکہ نہیں، پہلے تو اس کے حالات ایسے تھے کہ مکہ مکرمہ میں رہنے والے صحابہ کے لیے زندگی اجیرن کر دی گئی تھی، جینا ان کے لیے دوبھر کر دیا گیا تھا۔ حضرت بلال کے واقعات سنتے ہیں کہ ان کو جو ہے ان کا جو آقا تھا، ان کا جو مالک تھا، ان کے ایمان لانے سے اس قدر وہ آگ بگولا ہو گیا کہ ہر روز صبح ہونے کے ساتھ ہی جیسے ہی دھوپ میں تیزی آتی، حضرت بلال کو سخت ترین دھوپ میں لا کر عین دھوپ کی گرمی کے ماحول میں وہ تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹا دیتا، پھر آپ کے سینے پر گرم سل رکھ دیتا۔ یہ حضرت بلال کے ایک کے ساتھ نہیں تھا یہ معاملہ، یعنی جو کوئی صحابی، جو کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو اس کے ساتھ یہی سلوک کفار کی طرف سے
اسی طرح کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، یعنی ان کے لیے اب وہاں پر اسلام پہ قائم رہتے ہوئے زندگی گزارنا کچھ آسان نہیں تھا۔ اسلام کے مطابق چلنا، کوئی نماز پڑھتے، کعبۃ اللہ میں اگر کوئی آ کر نماز پڑھتے تو ان کو مارا پیٹا جاتا، اگر کوئی اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کو مار دیا جاتا، پیٹ دیا جاتا۔ کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، مشرف اسلام ہوئے اور بولے کہ میں جا کر کعبۃ اللہ میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ تو وہ کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں آئے، آ کر اپنے مشرف اسلام ہونے کا اعلان جو ہی کیے، کفار پورے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، ان کو مارنے پیٹنے لگے، اتنا مارے کہ وہ بے دم ہو گئے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ جو ان کو جانتے تھے، ان کے قبیلے سے واقف تھے، وہ آ کر چھڑائے اور ان کو کفار کے نرغے سے نکالے۔ تو اس طرح کے ایک نہیں کئی واقعات تھے کہ ماں باپ کا یہ معاملہ تھا کہ بیٹے کو، جس بیٹے کی محبت میں وہ بیٹے کو صبح شام کھانا کھلاتے، صبح ایک جوڑا پہناتے، شام ایک جوڑا پہناتے، یعنی اتنے رئیس ماں باپ کے بیٹے بھی رہے صحابہ کہ اتنے نعمتوں میں پلے ہوئے کہ اپنی اولاد ہے بول کر اتنے ناز و نعم سے پالتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیے تو سیرت بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ آنکھ پہ ایک کپڑا انہوں نے نہیں چھوڑا۔ وہی ماں باپ جو کل تک کہ اپنے بیٹے کو صبح ایک جوڑا پہنانے کے لیے اور شام میں ایک جوڑا پہنانے کے لیے پہناتے تھے، اتنے ناز و نعم سے پالتے تھے، ایمان سے عداوت کے خاطر اتنا جب انہوں نے شرارت پر اتر آئے کہ آنکھ پہ کا کپڑا تک انہوں نے چھین لیا، یعنی تن ڈھانکنے کے لیے بھی کوئی کپڑا آنکھ پر نہیں چھوڑا۔ تو صحابی مجبوراً اپنی والدہ سے معروضہ کر کے کہ کم سے کم جسم کو مختصر طریقے سے چھپا لے سکے، ایک چھوٹا سا کپڑا دے دیں۔ ماں باپ تو باپ، ماں بھی اتنی مخالفت پر اتر آئی تھی کہ ماں کو بھی گوارا نہیں تھا کہ وہ جو آبائی دین تھا اس کے خلاف اپنے بیٹے کو دیکھیں اور مسلمان رہتا ہوا دیکھیں، لہذا ماں کی ممتا تو تڑپ جاتی ہے، لیکن ماں بھی کفر کی حالت میں ان لوگوں کا دل اس قدر جمع ہوا تھا کہ ایمان کو برداشت نہیں کرتے تھے، اسلام کو گوارا نہیں کرتے تھے اور اپنے آبائی دین کے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو لہذا ماں نے بھی اپنے اس بیٹے کے آنکھ پر سے ایک ایک کپڑا نکال لیا، بیٹے کے معروضے پر بس چھوٹا سا ایک کپڑا دیا گیا جس کو وہ ڈھانک لے کر مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے آئے۔ تو ایسے حالات تھے، تو اب یعنی زندگی گزارنا ہی مشکل ہو گیا تھا ایمان اور اسلام پر رہتے ہوئے۔ تو ان حالات میں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ مسلمان مکہ مکرمہ سے نکل کر ہجرت کر جائیں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر خود بھی ہجرت فرمایا اور صحابہ کو وہاں سے ہجرت کرنے کے لیے حکم دیے۔